الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور لیکن تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی، یہ کسی دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام کے تحت پیدا کیا۔ اور میں اور آپ جو ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کیا کہ یعنی کوئی مقصد نہ ہو، بس جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ویسے تو کوئی چیز بھی مقصد پیدا نہیں کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا میرے لیے، آپ کے لیے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ناظرین، عبادت کیا چیز ہے؟ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے تو ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے اطاعت۔ اچھا، اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کیا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ انسان مطیع ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، بس اطاعت کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے، مان رہا ہے اور چل رہا ہے بس۔ تو اور ایک ہے عبادت۔ عبادت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی پرستش کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اور عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تخلیق تمہاری عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطاعت کرو۔ دیکھیں، ایک انسان کسی کا ملازم ہوتا ہے یا کسی کا غلام ہوتا ہے، اب وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک باس اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کرتا ہے، اطاعت کر رہا ہے، مطیع ہے وہ۔ اب اس اطاعت کے اندر اس کی خوشی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، وہ کام کرتا ہے۔ اب باس کہے کہ نہیں تم کام تو کر رہے ہو لیکن تم خوشی کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، تو وہ ملازم کہے، وہ غلام کہے گا کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے کہ کام کرانا، تو میں کام کر رہا ہوں، اب خوشی سے کروں یا بددلی سے کروں یا خوشی کے ساتھ نہ کروں، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا کام ہونا چاہیے، تو میں آپ کا کام کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، باس بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، خوشی سے کرو یا جیسے دل چاہے کرو، مجھے تو کام سے مطلب ہے، تم کام کرو۔ اب دیکھیں، یہ اطاعت ہے، یہ انسان اطاعت کر رہا ہے۔ اچھا، اب عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عبادت میں بھی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے،
لیکن وہ انسان خوشی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی زبردستی ہو گئی تو ناظرین وہ پھر اطاعت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں وہ پھر ٹھیک ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ غلامی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی، مان رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ جب عبادت، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان اور جن کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو عبادت کیا ہے؟ دیکھیں عبادت ہے غایت المحبت کے ساتھ، یعنی محبت کے انتہائی درجے کے ساتھ اور اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اور پھر محبت بھی ہو، اعلیٰ درجے کی محبت کے ساتھ آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ ہے عبادت کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن انتہائی درجے محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس عبادت کے اندر اس کی رضامندی شامل ہے، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کوڑا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے نا، کسی بھی مملکت کا ایک نظام ہے، قانون ہے، آپ اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، خوشی سے تو نہیں کر رہے ہوتے نا، آپ پابندی کر رہے ہیں، رات ہے بالکل اور سڑک خالی ہے اور کوئی ٹریفک نہیں ہے اور ایوریج اسپیڈ وہاں پہ ہے 40 اور بالکل روڈ خالی ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ بس اطاعت کر رہے ہیں جی، بس 40 کی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی بس ماننا ہے، اگر نہیں چلاؤں گا تو ٹکٹ آ جائے گا۔ تو آپ پابندی کروائی جا رہی ہے، آپ سے اطاعت کروائی جا رہی ہے، کس کے زور پہ؟ قانون کے زور پہ۔ آپ کو پلنٹی لگے گی، آپ کو ٹکٹ آئے گا، آپ کو پوائنٹس لگیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ پابندی کروائی جا رہی ہے، لیکن آپ وہ خوشی سے نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں یار روڈ خالی ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، کوئی ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا کوئی ایشو نہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ نہیں، آپ اطاعت کریں۔ تو لہذا ناظرین ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ کس طور پہ کرتا ہے؟ خوشی کے ساتھ کرتا ہے، وہ بغیر کسی جو ہے وہ خوف کے، بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے۔ اسی لیے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کچھ ایسا کر لیتے ہیں، کچھ 50-50 کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو پوج لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کو پوج لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اور ایسا کریں کہ نہ آپ ہمارے خدا کو برا کہیں نہ ہم آپ کے خدا کو برا کہتے ہیں، اور 50-50 کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو، کیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان جاہلوں سے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہ یعنی مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں حکم یعنی عبادت کروں، حکم دیتے ہیں کہ میں عبادت کروں یعنی غیر اللہ کی، اور ان کو جاہلوں سے مخاطب کیا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قُلِ اللَّهَ فَأَعْبُدْ، کہ جب بھی عبادت کرو وہ مخلص ہو کے کرو، مخلص لہ الدین، یعنی خالص کر کے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو دیکھیں عبادت کے اندر اگر کوئی ریا کو شامل کرتا ہے، دکھلاوے کو شامل کرتا ہے، تو اللہ کے دربار میں وہ عبادت قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو ایسے صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی اس کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے ریاکاری کا۔ تو لہذا جب انسان ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بھئی یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے، یہ جو اس نے یہ پورا ایک نظام بنایا ہے، یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ میرے لیے بنایا ہے یا کس کے لیے بنایا ہے؟ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے تو کہا جائے گا کہ کل قیامت کے دن ایک عابد کو بلایا جائے گا اور اس کو دکھایا جائے گا کہ بھئی تو نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی۔ وہ کہے گا ہاں بالکل کی، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کے لیے کی؟ کہے گا اللہ آپ کے لیے کی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کی، بلکہ تو نے تو لوگوں کے لیے کی، دکھلانے کے لیے کی، کہ لوگ تجھے بڑا عابد کہیں، متقی پرہیزگار کہیں، تیرا چرچا ہو کہ بھئی یہ تو بڑا عبادت گزار آدمی ہے، یہ تو بڑا متقی آدمی ہے۔ تو وہ چرچا ہو گیا، لوگوں نے تجھے پکار لیا، جو تو نے چاہا تھا وہ ہو گیا، تو لہذا اس کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔
تو لہذا ناظرین اصل کیا ہے، عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ غایت محبت کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ ہے. یعنی نماز پڑھ رہے ہوں تو خوشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں تو خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ، حج کر رہے ہوں تو خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ، اسی طریقے سے جو ہے روزہ رکھ رہے ہوں خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ رکھ رہے ہوں. اور یہ تو میں نے جو اراکین اسلام ہیں ان کے بارے میں بتایا، بلکہ اس سے ہٹ کر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ تو ایک مسلمان کے لیے تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہی عبادت ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا معاملات کرنا تجارت کرنا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کیا ہے، اگر وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اور اللہ کے حکموں کی وہ پابندی کرتے ہوئے اس کو بجا لاتا ہے خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ، تو وہ عبادت ہے اور مسلمان کی تو زندگی عبادت بن جاتی ہے. تو لہذا اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں سورہ کافرون کے اندر، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کفار کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کر سکتے. آپ کہہ دیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، اور نہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں، نہ تمہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم، کہ یہ تو بس سودا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی شرکت غیر کے اللہ کے ساتھ وفاداری ہو، وابستگی ہو، اور آپ کی تمام قولی عبادات، آپ کی فعلی عبادات، آپ کی مالی عبادات، آپ کی بدنی عبادات، پوری کی پوری زندگی سر تسلیم خم کس کے لیے ہو جائے؟ وہ اللہ کے لیے ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں پورے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں لکم دینکم ولی دین کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی پھر جو تمہارے من میں آتا ہے وہ تم کرو، جو ہمارے من میں آتا ہے ہم کریں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے بغیر کسی شریک کے. لیکن ناظرین ایک شخص ہو، اس کے وہ غلام ہے، اس کے 4 آقا ہوں. اب 4 آقاؤں کا ایک غلام، اب وہ 4 آقا ہیں. اب مجھے بتائیں وہ غلام کس کو خوش کرے گا؟ وہ ایک کو خوش کرنے جائے گا دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو خوش کرنے جائے گا تیسرا ناراض ہو جائے گا، تیسرے کو خوش کرنے جائے گا چوتھا ناراض ہو جائے گا. اب وہ اس میں ہے. اب ایک کہتا ہے کہ یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کام کرو، تیسرا کہتا ہے یہ کام کرو، چوتھا کہتا ہے یہ کام کرو. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ ایک کی اطاعت کروں، ایک کی فرمانبرداری کروں، ایک کی غلامی کروں، ایک کی ملازمت کروں. یہاں پر 4 آقا ہیں. اب میں 4 آقاؤں کو کہاں سے خوش کروں، کدھر سے خوش کروں؟ ابھی کچھ دن ہوئے ہمارے دوست حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ سے پوچھ لیں گے کہ آپ امامت کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو امامت نہیں کرتا. نماز پڑھاتا ہوں میں الحمدللہ، لیکن امامت یعنی اس طور پر کہ کہیں جاب کرتا ہوں ایسا میں نہیں کرتا. جمعہ بھی پڑھاتا ہوں لیکن جاب نہیں ہے میری یہ. تو میں نے کہا آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے بھائی آپ خوش باش رہتے ہیں، آپ سکون سے ہیں. ہم سے پوچھے ہم امامت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ ایک ایسے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیوی ہو نا، ایک عورت ہو، اس کا ایک شوہر ہو، تو اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ اپنے ایک شوہر کو راضی رکھ رہی ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر یہ حال ہے کہ ایک امام ہے، اس کے یہ جو سارے مقتدی ہوتے ہیں نا، سارے مقتدی، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ سارے مقتدی جو ہیں وہ سارے شوہر ہوتے ہیں. اب وہ کتنے مقتدیوں کو خوش کرے گا؟ یعنی سب کو تو خوش کر نہیں سکتا. تو لہذا میں نے کہا اچھا. کہنے لگا بھائی کبھی کوئی آ کے کہتا جی آج نماز چھوٹی پڑھا دی، کوئی کہتا بڑی پڑھا دی، کوئی کہتا آج جو ہے وہ آپ 1 منٹ لیٹ ہو گئے، کوئی کہتا آج آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، کوئی کہتا آج آپ نے سجدہ طویل کر دیا، کوئی کہتا آج آپ نے سجدہ مختصر کر دیا، کوئی کہتا آپ نے جو ہے وہ یہ کر دیا، کوئی کہتا یہ کر دیا. کہتا بھائی کوئی بھی یہ مقتدی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے. تو بھائی صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو بس خوش ہوتی ہے بندے سے، باقی تو انسان خوش نہیں ہو سکتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب ایک شخص ہے، اس کے 4 آقا ہیں، تو وہ کہاں سے بیچارہ، وہ تو پریشان ہو جائے گا. اسی طرح سے ابھی آپ کسی کے ہاں دیکھیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پہ باس تو ایک ہی ہوگا نا. اگر سارے باس بن جائیں، اب سارے جو ہے وہ کہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ آرگنائزیشن چل سکتی ہے؟ وہ دکان چل سکتی؟ نہیں چل سکتی. وہ جو ملازم ہوگا وہ بھاگ جائے گا، وہ کہے گا کہ بھئی میں کس کی مانوں.
یہ مجھے کچھ کہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، میں کس کی مانگوں؟ تو لہٰذا ایک پوری دیکھیں ایک سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کمپنی ہے، اس کمپنی کا ایک چیئرمین ہوگا، ایک سی ای او ہوگا، ایک ایم ڈی ہوگا، اور پھر ڈائریکٹرز ہوں گے، پھر ڈائریکٹرز میں ڈائریکٹر فائنانس ہوگا، ڈائریکٹر پرچیز ہوگا، پھر فلاں ڈائریکٹر ہوگا، پھر اس کے بعد مینیجرز ہوں گے، پھر مینیجرز کے ساتھ نیچے ان کے ہوں گے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے نا. اب ہر ایک آدمی اپنے سپیریئر کو جواب دے ہے، پھر اینڈ میں وہ سپیریئر جو ہے وہ کس کو؟ چیئرمین کو جواب دے ہے کہ بھئی یہ ہے صورتحال. تو اب اسی طریقے سے دیکھیں ہم کیا ہے کہ ہم ایک رب کو اور ایک اللہ کو ماننا نہیں چاہتے. ہم کہتے نہیں ہمیں کئی خدا چاہیے ہیں، کئی معبود چاہیے ہیں، اس کو خوش کریں تو وہ ناراض، اس کو خوش کریں تو دوسرا ناراض. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں جو شرکاء ہوتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، جن کو آپ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ نے روٹی دینے کا، روزی دینے کا ایک الگ معبود ہے، اور اولاد دینے کا ایک الگ معبود ہے، صحت دینے کا ایک الگ معبود ہے، اور دولت دینے کا ایک الگ معبود ہے، اقتدار دینے کا ایک الگ معبود ہے، اور فلاں چیز کا الگ معبود، فلاں چیز کا الگ معبود. اب ہر ایک کو راضی کر رہے ہیں، ہر ایک کے بعد چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو گیا، یہ بھی راضی ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یک رنگی ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگی ہو جاؤ. کہ اب یہ کیا کہ تم در در کے اوپر پھرتے ہو، ایک در کے سوالی بنو. تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی ایک در کے سوالی، صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت بھی محبت کے ساتھ کرنی ہے. عبادت بھی جو ہے وہ کس طور پر کرنی ہے کہ بھئی میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے، میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میری پیدائش کے ساتھ اسباب مقرر کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام میرے لیے بنایا ہے، اور یہ کائنات میرے لیے سجائی، یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے کیا ہے. تو اب عبادت بھی صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو لہذا ناظرین اب عبادت کا تصور بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بھئی عبادت کس چیز کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں عبادت کا دیکھیں ایک عبادت کی ایک رسم ہوتی ہے نا. رسم کہتے ہیں جو ظاہری جو صورت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رسم. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ رسم ہے، بھئی رسم اسی طرح سے چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار ایسے ہی چلا آ رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا وہ جو رائٹنگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط. بھئی رسم الخط ایسے ہے. تو اب یہ رسم ہے. رسم کہتے ہیں ظاہر کو، جو ظاہر ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کے اندر رسوم کا کوئی تصور نہیں ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اسلام میں رسوم کا تصور نہیں ہے، اسلام میں کوئی رواج اور رسم نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں رسم تو ہر علاقے کی الگ ہوگی، ہر کلچر کی، ہر تہذیب کی الگ رسم ہوگی، ان کے طریقہ کار ہوں گے. ہاں صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری صورت ہوتی ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ عبادت کا تصور ہوتا ہے. اسلام میں عبادت کا تصور ہے. عبادت کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہوتا ہے. اور باطن کیا ہے؟ اصل تو باطن ہی ہے نا، کہ بھئی عبادت میں کیا ہے؟ وہ تو انسان کی روح ہے اصل. جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو ظاہری طور پر دیکھیں آج ہے نا وہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. وہ کہتے ہیں رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، کہ بھئی رسم تو ہے، بھئی اذان دینی ہے، اب رسماً اذان دے رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا اذان دے دو بھائی، یہ رسماً اذان ہے. تو کیا ہے کہ روح بلالی نہ رہی. اصل کیا چیز ہے کہ بھئی اذان کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ اذان کے اندر اللہ کا کیا پیغام ہے، اذان ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو عبادت ہے، عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، عبادت ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے. اصل چیز تو وہ باطن ہے، وہ اس کی روح ہے، جو ہم ظاہر کے اوپر ہمارے زیادہ توجہ ہے، فوکس ہے کہ بھئی ظاہر ظاہر. دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اصل چیز ہے باطن. باطن جو اصل ہے وہ روح ہے، تو اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. تو عبادت کوئی رسمن نہیں کی جاتی کہ بھئی رسمن جو ہے وہ رسم چلا دی، نہیں. عبادت ایک کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. دیکھیں نا ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور وہ خدمت کر رہی ہے رسمن کر رہی ہے. وہ کہتی ہے بھئی یہ تو رسم دنیا ہے،
کہ میری شادی ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جو ہے وہ کھانا پکانا ہے، کپڑے استری کرنے، مطلب جو کام ہوتے ہیں گھر کے وہ کام کرنے ہیں، تو وہ ایک ہے وہ رسماً کر رہی ہے۔ اور ایک خاتون ہے جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، محبت کے ساتھ کرتی ہے، اپنے آپ کو مٹا کے کرتی ہے۔ وہ کہتی نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ مجھے اس سے محبت ہے، میں جو اس کی خدمت کر رہی ہوں، میں اس لیے اس کی خدمت کر رہی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو وہ دونوں میں فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، رسماً ایک عورت کھانا پکا رہی ہو نا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور ایک محبتاً پکا رہی ہو تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور جو بیوی جو ہے وہ رسماً گھر کے کام کر رہی ہوگی نا، شوہر کی خدمت کر رہی ہوگی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو خلوص نظر نہیں آئے گا۔ اور جو عورت جو ہے وہ محبت کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوگی تو اس کے اندر خلوص ہوگا، اس کے اندر چاہت ہوگی، اس کے اندر اپنائیت ہوگی۔ تو اصل تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں ناظرین، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ کس کے ساتھ کریں؟ محبت کے ساتھ کریں اور دل کے ساتھ کریں۔ تو جو عبادت دل کے ساتھ کی جاتی ہے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک تیر لگ گیا اور اس کو نکالا جا رہا ہے تو ان کو تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے اور ایک بچھو نے کاٹ لیا ایک صحابی کو، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کاٹا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں تو جو ہے وہ ایک چیونٹی کاٹ لے تو ہم پوری نماز توڑ دیں، ہمیں تو مچھر جو ہے کاٹ لے تو ہم تو پوری نماز کے اندر کھجا کے جو ہے اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ یہ میرا حال ہے، یہ آپ کا نہیں، میرا یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ ہمارے اندر جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے ناظرین؟ اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ سے اپنا محبت کا تعلق قائم کریں، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ اللہ سے ہم محبت کریں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو، جو رسماً ہم مسلمان ہیں نا، رسماً مسلمان نہ ہو، بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایمان والا اور مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنائے۔ جب اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، تو وہ غلام کی طرح نہ ہو کہ آقا کی خدمت کر رہا ہے بس کہ جی بے دلی سے، نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرے دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔